اور غفلت میں پڑھ کر گویا کہ وہ مردہ ہو گیا، اس کا دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللهم صل وسلم على نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الانعام ہمارے اس مطالعے میں چل رہی ہے، خلاصہ مضامین قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 8 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 8 میں جو پہلا رکوع ہے اور سورۃ الانعام کا جو 14واں رکوع ہے، اس کا جو موضوع ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھایا جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہے جو انہیں ملمع کی ہوئی ہے، ان کی باتیں ہیں اور یہ دھوکہ دے رہی ہیں، ان کو سمجھا رہی ہیں۔ ان خوشنما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کے جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اور برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر دیا جائے۔ مزید بڑھیں تو اس کے بعد آگے رکوع نمبر 15 ہے، اس سے پہلے رکوع نمبر 14 تھا اور یہ رکوع نمبر 15 ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی ہے جو غفلت میں پڑ گیا اور غفلت میں پڑ کر گویا کہ وہ مردہ ہو گیا، اس کا دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسے اللہ کا ہر حکم ایک خیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو بوجھ سمجھتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے۔ رکوع نمبر 16 میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کے جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام۔ باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا گوشت حلال ہے اور کس کا منع ہے۔
اور کس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں کی جا سکتی، وہ فیصلے خود کرتے ہیں لیکن انہیں منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں، بلا شبہ وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، اور رکوع نمبر 17 میں خوراک کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی جن میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، پھلوں اور کھیتوں کے مختلف ذائقے پیدا کیے۔ ان نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا حق یعنی عشر اسی روز دو جس روز پھل اتارو یا کھیتی کاٹو، اسراف نہ کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے۔ رکوع نمبر 18 میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئی۔ مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا، ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، یعنی اجازت ہوتی ہے، رضا نہیں ہوتی۔ دلیل دو کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا کہ شرک کرو؟ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے بعد حکم دیا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے۔ رکوع نمبر 19 میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عادل کی بات کرو اور وعدے پورے کرو، اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کا راستہ اس کے سوا کسی اور راہ کو مت اختیار کرو۔ اللہ ہمارے لیے ان ہدایات پر عمل آسان فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس رکوع میں یعنی رکوع نمبر 20 میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت 162۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا اور اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی بندگی کریں تو اس کی شان رحیمی اور غفاری کے مستحق ٹھہریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے لیے اچھا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہے۔ سورۃ الاعراف میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب تو روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ کامیاب ہوں گے، جن کی نیک اعمال کم ہو گئے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس رکوع کا اس سورت مبارکہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں قصہ
آدم ابلیس بیان ہوا ہے، واضح کیا گیا کہ ابلیس اور آدم میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سجدے کرنے کا حکم الہی توڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی توڑ دیا، کس نے؟ شیطان نے۔ اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا، بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی، انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا اور اللہ سے بخشش مانگی۔ اور وہ دعائیہ کلمات آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور آپ نے اگر ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، اور لازماً ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ دعا سورۃ الاعراف کی آیت 23 میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے کہ جو اس کے ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا عریا کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل ساتر لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہے وہ ہرگز حرام نہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، ان سے شریعت کے مطابق استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کرے گی، ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 میں ارشاد ہوا جو تکبر کرے اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ کل شکر، کل حمد، کل ثنا اس اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جواب میں ارشاد فرمائے گا جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھی، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائیں گئے۔ وہ دعا کریں گے اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں بیان کیا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا ہی دین سمجھ لیا اور آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کیا فائدہ۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 میں تلقین کی گئی ہے کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔
دعا کے آداب یہ ہیں کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگی جائے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہو اور اس کا خوف بھی طاری ہو، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا چلا کر نہ مانگا جائے، اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو، اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کے لیے ایک طوفان کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان سے کو بچا لیا گیا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، اور رکوع نمبر 10 میں قوم صالح اور قوم لوط کا انجام کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا۔ پھر معجزے کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور اللہ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کا تمام کام کر دیا۔ الحمدللہ یہ پارہ نمبر 8 تھا اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو میری زبان سے صحیح کلمات نکلے ہیں وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کلمات کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور جو خدا نخواستہ زبان سے ایسے کلمات نکلے ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ اللہ اس کے رسول سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کلمات کو ہمارے دلوں سے حذف فرمائے اور وہ کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی جناب رسول کریم اور قرآن نے تعلیم دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔